اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم دوسرے پارے کا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرا پارہ سٹارٹ ہوتا ہے تحویل قبلہ کے ٹاپک سے، یعنی تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی۔ اور یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ پہلے پارے کے آخری جو 2 رکوع تھے وہ اسی ٹاپک کی تمہید میں آئے ہیں، کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ کہ کس طرح انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو پاک صاف رکھو نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ جو سارے احکامات تھے یہ اصل میں تحویل قبلہ کے جو تھے نا استقبال میں آئے ہیں یہ سارے احکامات، اور ان آیات کو بھی اسی لیے یہاں پہ رکھا گیا ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے جو ہے وہ سارا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی جو امپورٹنس ہے، اس کی جو حرمت ہے، وہ سب کی جو ہے وہ نظر میں آ جائے۔ اچھا، تحویل قبلہ کا جو ٹاپک ہے یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، ذرا ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں تھا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکہ میں تھے تو آپ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس میں 2 جو قبلے تھے ان دونوں کا استقبال ہوتا، یعنی استقبال قبلتین تھا۔ یعنی آپ جب اپنے نماز پڑھتے تو کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور عین سیدھ میں بیت المقدس ہوتا، یعنی کسی بھی قبلے کی طرف آپ کی پیٹھ نہیں ہوتی تھی۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ گئے اور پھر آپ نے 16 سے 17 ماہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اور یہ ایسا کیوں کیا، یہ اس پر بہت سارے جو ہے نا وہ اقوال ہیں، کہ کچھ کے مطابق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اجتہادی امر تھا، اور کچھ کے نزدیک یہ وحی خفی کے تھرو جو ہے وہ آپ کو بتایا گیا کہ اب آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو گویا آپ نے مدینہ میں پھر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی 16 سے 17 ماہ، لیکن پھر اس کے بعد پھر آپ کو یہ حکم آ گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بھی خانہ کعبہ سے بہت محبت تھی۔ اصل میں یہ جو قبلہ کی تبدیلی ہے نا، یہ اس کے پیچھے جو مین جو وجہ تھی وہ تو یہ تھی کہ سب سے جو مین ریزن تھی وہ یہ تھی کہ اب منصب امامت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے باقاعدہ جو ہے وہ امت مسلمہ کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکا ہے، یعنی جو امت وسط کا جو چارج ہے وہ اب بنی اسرائیل سے جو ہے وہ باقاعدہ کس کے پاس آ چکا ہے، بنی اسماعیل کے پاس، یعنی امت مسلمہ کے پاس آ چکا ہے۔ اور تحویل قبلہ کے پیچھے اور بھی کئی حکمتیں تھیں۔ دیکھیں، ہم جب عبادات وغیرہ کرتے ہیں نا تو بہت سے لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہوتا ہے کہ وہ بہت ظاہری چیزوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں، کہ مطلب سپوز اگر کسی نے رفع دین کر لیا تو وہ اس کو دیکھ کے کہیں گے یہ کون سے نئے مذہب کا بندہ آ گیا، یا اسی طرح بہت سی اور چیزوں میں تو وہ ظاہری جو ہے نا اعمال کی طرف بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں، اعمال کی روح کی طرف جو ہے نا وہ دھیان نہیں دیتے۔ ہوا یہ کہ جب مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کی جو تھی ایفیلیشن تھی مکہ کے ساتھ اور خانہ کعبہ کے ساتھ، ان کو پیار تھا، تو اب ان کا بھی ٹیسٹ ہو گیا، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی، یعنی کہ ان سب کے دلوں میں جو کعبہ کی محبت تھی وہ سب اب پیچھے رہ گئی، اب ان کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی پڑی۔ اور اسی طرح پھر 16 سے 17 ماہ جب گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب اپنا جو رخ ہے وہ مسجد حرام کی جانب کر لو، یعنی اب جو بیت المقدس سے جن کی ایفیلیشن ہو گئی تھی نا، ظاہر سی بات ہے انصار تو مدینے میں ان کا ایمان آیا نا، وہ تو وہیں پہ انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، تو ان کی بیت المقدس کے ساتھ ایفیلیشن تھی، اب ان کو بھی وہ جو ہے قبلہ چھوڑنا پڑا اور دوبارہ کعبہ کی طرف آنا پڑا۔ تو یہ اصل میں ٹیسٹ تھا کہ اللہ جل شانہ یہ دیکھ رہا تھا کہ کس کے لیے میرا حکم امپورٹنٹ ہے اور کون جو ہے وہ ظاہری جو چیزیں نا ان کی طرف جاتا ہے، کیونکہ بسا اوقات لوگوں کے لیے یہ چیز جو ہوتی ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے ہضم کرنی، کہ ہم جیسے میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل دیتی ہوں، کہ جیسے سپوز کوئی بھی ہماری بہن ہو کسی بھی مسلک کو جو ہے وہ بہت زیادہ فالو کرتی ہو، اور جب اس کو بتا دیا جائے کہ میری بہن وضو کا طریقہ تو یہ لکھا ہوا ہے بخاری مسلم میں، جو حدیث کی جو مستند کتابیں ہیں، تو اب جو بہن ہے وہ کہیں کہ نہیں میں تو اپنے مسلک کی جو ہے اس کو فالو کروں گی نا، میں یہ نہیں فالو کر سکتی، میرا ذہن نہیں اس بات کو مان رہا کہ اپنے طریقہ کار کو چھوڑ کر میں اب اس چیز کو جو ہے وہ فالو کروں۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کے اندر بت ہوتا ہے کہ جس چیز سے وہ جڑا ہوا ہے تو اب اس کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ نے یہ بت توڑا ہے
پہلے جب مکے سے مدینے ہجرت ہوئی تو بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو بناؤ قبلہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی حکم دیا کہ بیت المقدس سے جو دوبارہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ دوبارہ تبدیل ہوگا. یعنی اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ سے کچھ نہیں ہوتا کہ اس طرف منہ کرو یا اس طرف منہ کرو. اصل بات یہ ہے کہ حکم میرا ہوگا، میں جس جانب تم لوگوں کو حکم دوں گا اس جانب تم لوگوں نے پھر جانا ہے. اور ویسے بھی ہر رخ اللہ کی ہے، اللہ ہی کے لیے ہر رخ ہے، اللہ ہر جانب موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری عقل سمجھ سے یہ باتیں بہت باہر ہیں. تو جو چیز ہے وہ اصل میں یہ ہے عبادت کی روح کو ہمیں سمجھنا ہے. عبادت کے جو ظاہری لبادیں اوڑے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے، یہ چیز اتنی ہے، یہ اتنا، انہی کے پیچھے نہیں ہمیں لگنا. اصل چیز جو ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. تو یہ تھا اصل میں تحویل قبلہ کا جو مین ریزن تھی. اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے منصب امامت جو تھا وہ بنی اسرائیل سے تھا، وہ لینا تھا، چھیننا تھا. اب اس کی مثال ایسی ہے جیسے میں کلاس میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں، سپوز میں بچوں کو کلاس لے رہی ہوں اور میں نے ایک بچے کو جو ہے وہ مانیٹر بنایا ہوا ہے، ایک لڑکی کو، اور میں اسے کہتی ہوں بیٹا آپ نے میرے بعد کلاس کو دیکھنا ہے کہ بچے شور نہ کریں. اب جیسے میں کلاس سے باہر گئی اور میں نے آ کے دیکھا بچیاں جو ہیں وہ شور کر رہی ہیں، ہلا گلا مچا ہوا ہے، تو اب میں نے اس بچی سے کہا بیٹا اپنا بیج اتارے، اور وہ بیج اتار کے میں نے ایک دوسری بچی کو دے دیا جو مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی نسبت یہ زیادہ ذمہ دار ہے. یہی معاملہ یہاں بھی ہوا ہے کہ بنی اسرائیل جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب امامت دیا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا چارج دے رکھا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی چوزن پیپل کہا تھا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ناشکری کی، ناقدری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہی بیج جس کو کہا جاتا ہے امت وسط، وہ بیج اتار کے امت مسلمہ کو دے دیا. اب یہ بیج ہمارے پاس ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، دین حق کا جو پیغام ہے، وہ ہمارے ذمہ ہے. اور یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، کیونکہ جتنا بڑا بوجھ ہے اس کی پوچھ بھی اتنی بڑی ہے، اور جتنا بڑا آپ کو درجہ ملتا ہے نا، تو آپ کی ذمہ داریاں بھی اتنی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہیں. تو اب یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پر ہے کہ اللہ کے دین کا پیغام ہمیں ہر انسان تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ پاکستان میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہو، چاہے وہ چائنا میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ افریقہ میں ہو، ہر ایک کے لیے ہم جو ہے وہ ذمہ دار ہیں کہ دین کی بات، حق کی بات جو ہے وہ ہمیں پہنچانی ہے. اللہ جل شانہ ہم سے ہی کام لے. تو یہ ہے بیسکلی تحویل قبلہ کا جو ہے وہ بیسک ریزن، مین ریزن جو ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا اور بھی بتا دیتی ہوں کہ ایک اور جو وجہ تھی جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کو جو ہے وہ قبلہ بنایا گیا، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ سے بڑی محبت تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے موقع پر مکہ سے جا رہے تھے تو آپ نے مکہ کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ اے مکہ مجھے تو اس سے بہت پیارا ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے. تو آپ کی دلی خواہش بھی یہ تھی، جب آپ بیت المقدس میں بھی آپ جب نماز پڑھتے تھے نا، تو آپ کی دلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کعبہ ہی جو ہے وہ ہمارا قبلہ ہو. تو اللہ جل شانہ نے آپ کی اس خواہش کے اوپر بھی جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ قبلہ بنایا ہے. اچھا تھوڑا سا نا ہم اس چیز کو ذرا نقشے میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے نا، تو جو نماز کا رخ تھا وہ کچھ اس طرح آپ لوگ پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے دونوں جو قبلے تھے وہ بالکل سیدھ میں آتے. ٹھیک ہے، اب جب مدینے گئے تو مدینہ تو مکہ اور یروشلم کے درمیان ہے. تو اب مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو، تو کعبہ تو پیٹھ پہ آتا تھا. اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت شاک گزرتی تھی کہ کعبہ تو پیٹھ پہ جا رہا ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے اور دیکھتے کہ مطلب کہ کب یہ حکم آئے گا کہ کعبہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ بنے گا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو جو ہے وہ پورا کیا اور کعبہ کو جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ بنایا. اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ امت وسط کا قیام، یعنی کہ جو امت اللہ تعالیٰ نے بنانی تھی، جس کو اب چوزن جو ہے نا پیپل کا جو ہے وہ بیج دینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پورا کر دیا. یعنی کہ اب امت مسلمہ جو ہوگی وہ سلیکٹڈ جو ہوگی، چوزن وہ ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہود پر حجت قائم کرنی، وہ میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی آیات میں بتاتی ہوں کہ یہود پر حجت کیسے قائم ہوئی. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا ہے، پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے. اچھا یہ جو ورڈ آیا ہے نا نادان لوگ، اچھا اس سے کیا مراد ہے؟ سفہا یہ تھے جی مدینے کے یہود. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے کوئی سب گروپ آیا ہے، ہماری ملت کے کوئی لوگ ہیں.
ہمارے قبلے کو فالو کرتے ہیں. پر اب جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہ لوگ تو اس میں آ گئے، غم اور غصہ اور شدت میں آ گئے کہ یہ کیا ہے، یہ تو کوئی نئی قسم کی ملت آ گئی، نئے قسم کے لوگ آ گئے ہیں، یہ تو کوئی نیا دین آیا ہے. مانتے تو پہلے بھی نہیں تھے، اندر سے ضد اور بغض تو تھا ان کا، اوپر سے یہ تھا ایٹ لیسٹ خاموش تھے کہ چلو ہماری قبلے کی طرف ہے. لیکن اب جیسے ہی کعبہ کی طرف جو ہے وہ قبلہ ہوا، تحویل قبلہ ہوا، پھر تو ان کا جو وہ تھا وہ بالکل جو ہے وہ کلیئر کٹ سب کے سامنے آ گیا کہ یہ کتنے غصے میں ہیں اور کتنی شدت پہ ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ کتنا بغض رکھتے ہیں. اصل میں انہیں حسد تھا کہ جو امامت کا چارج ہے وہ بنی اسرائیل سے جو ہے وہ بنی اسماعیل کو کیوں ٹرانسفر ہوا ہے. ان سے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی، اللہ کا فیصلہ نہیں ہضم نہیں ہو رہا تھا. تو اللہ جل شانہ اس پر کیا ارشاد فرما رہے ہیں، قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں دیکھو مشرق اور مغرب سب میرے ہیں. اگر یروشلم میں میں تھا تو کعبہ میں بھی میں ہی ہوں، خانہ کعبہ میں بھی اللہ ہے. اگر وہاں اللہ موجود ہے یہاں بھی اللہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ کسی سمت میں مقید نہیں ہے کہ اگر تم اس کو وہاں جگہ جا کے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو گے تو وہیں اللہ کو پاؤ گے، اس سمت میں اللہ تمہیں نہیں ملے گا. تو ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. تمہاری سوچ اور سمجھ سے جو ہے نا یہ چیز بالاتر ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اصل میں یہ ٹیسٹ تھا لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیں گے تو وہ کیا کریں گے. آیا اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے یا الٹے پیر پھر جائیں گے. تو اور کئی لوگ اس میں مرتد بھی ہوئے اس واقعے میں. اچھا میں اس پر آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں. 40 نمبر پہ ہے یہ حدیث. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن خود آپ کی خواہش یہ تھی کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہو. چنانچہ حکم ملنے کے بعد آپ نے اس طرف منہ کر کے پہلی نماز عصر پڑھی، یعنی کہ پہلی جو نماز آپ نے قبلہ کی تبدیلی کے بعد پڑھی تھی وہ نماز عصر تھی. جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی ان میں سے ایک شخص ایک مسجد کے پاس سے گزرا، وہاں کے لوگ رکوع کی حالت میں تھے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے، یعنی نماز کی حالت میں رکوع کی حالت میں تھے. جیسے ہی اس شخص نے جا کر انہیں خبر دی کہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے جو ہے وہ کعبہ کی طرف شفٹ ہو گئے، تو لوگ جو تھے وہ نماز کی حالت میں رکوع کی ہی حالت میں وہ سیدھا جو تھے نا کعبہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا. تو یہ سوچیں اب یہ کتنا بڑا امتحان ہے. ذرا امیجن کریں کہ نماز پڑھتے ہوئے انہیں یہ بات پتہ چلی لیکن وہ فوراً جو ہے وہ اس پر جو تھے عمل پیرا ہوئے. تو یہ جو حدیثیں اور یہ آیات ہمیں سنائی جا رہی ہیں کہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب، یہ صحابہ کے ایمان کا لیول آپ دیکھیں، اور یہ سب چیزیں ہمیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ہی ہستیاں جو ہیں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے اور انہی کے راستے کو ہمیں فالو کرنا ہے. کہ جیسے ہی انہوں نے حکم ملا انہوں نے یہ نہیں کیا کہ یہ کیسے، کون سا، کہاں سے آیا، کس طرح کا حکم آیا، کس نے کہہ دیا، ہم تو اس کی طرف پڑھ رہے تھے نماز، یہ کہاں سے آیا. اور اس بات کو یہود جو تھے وہ اس بات پہ بڑا پروپیگنڈا بھی کر رہے تھے مسلمانوں میں کہ دیکھو ان کا نبی ایک پیج پہ ہے ہی نہیں، کبھی کہتا ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو، کبھی تو کہتا ہے کعبہ کی طرف نماز پڑھو، یہ کیسا دین ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں. تو اس سے لوگوں میں وساوس ڈالتے تھے. تو اللہ جل شانہ نے کہا کہ اس سب میں جو ہے وہ ٹیسٹ ہو جائے گا، چھانٹی ہو جائے گی کہ میرے خالص بندے کون سے ہیں اور کون سے وہ بندے ہیں جو مطلب ظاہری جو ہے نا عبادات، تو ظاہری جو ہوتا ہے عبادت اس کے اندر ہی بس وہ مقید ہوئے ہوئے ہیں کہ بس ایک بلڈنگ کو اگر ہم اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تو دوسری جو بلڈنگ ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے. اللہ جل شانہ معاذ اللہ کہ آپ پتہ ادھر موجود ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری چیزیں تھی اس میں ایڈریس کی. اچھا اس پر میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں. 403 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک کسی آنے والے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رات کو حکم قرآنی نازل ہوا ہے اور کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہو گیا ہے. چنانچہ ہم لوگ بھی شام کی طرف سے منہ ہٹا کر کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئے. تو یہ جو ہے نا مطلب دیکھیں آپ جیسے اللہ جو حکم دے رہا ہے وہ فوراً سے اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو رہے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے یہ جو تحویل قبلہ ہے نا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ تھا، بہت بڑا ٹیسٹ کہ آزمائش کی گئی ہے ان کی کہ ان میں سے کون سے ہیں میرے خالص بندے اور کون سے ہیں جو کچرا ہے اور فضول چیز ہے. تو اللہ جل شانہ نے ان کو علیحدہ کر دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
शुहदाअ अलन्नासी वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। इसी तरह तो हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। अच्छा जी, ये जो आया है ना वर्ड वस्त, उम्मत वस्त, ये वस्त जो है ना इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। कुछ जगहों पे इसका मीनिंग आया है दरमियान, कुछ पे इसका मीनिंग आया है बेहतर, अफजल, और कुछ जगहों पे इसका मीनिंग आया है अदल करने वाला, अदल करने वाली उम्मत। तो अल्लाह जल्ले शाना इरशाद फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह हो। हम किन लोगों पर गवाह हैं? यानी मैं गवाह हूं, आप गवाह हैं, किस पर गवाह है भला? हर इंसान पर, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो काफिर है, चाहे वो यहूदी है, मजूसी है, किसी भी मजहब का है, हम गवाह हैं। किस चीज़ के गवाह हैं? देखिए गवाह का जो वर्ड है ना, वर्ड आता है ना शुहदा, शुहदा कहते हैं ना, ये हम शहादत के लिए, कि जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, कोर्ट होती है ना, उसमें हम कहते हैं गवाह पेश करें, इस मामले पर गवाह पेश करें, कोई ऐनी शाहिद पेश करें। तो वो क्या होता है कि वो बंदा होता है जिसको उस मामले के बारे में पता होता है या उसने वो वाक़या अपनी आंखों से देखा होता है, तो वो आकर आता है और सारी गवाही देता है। इसी तरह मैं और आप भी गवाह हैं। किस चीज़ के गवाह हैं? इस कुरान के गवाह हैं, दीन हक के गवाह हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवाह हैं, अल्लाह जल्ले शाना की ज़ात के गवाह हैं। क्या गवाह हैं हम ये गवाह हैं कि ये कुरान बरहक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, दीन इस्लाम बरहक दीन है। और ये बात अब हमें पहुंचानी है हर बंदे को। सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करना है, अपने बच्चों को सिखाना है दीन, अपने फिर मुआशरे में, अपने इर्द गिर्द और अपनी फैमिली रिलेटिव्स में इस चीज़ को फैलाना है, फिर अपने नेबर्स में, फिर अपनी सोसाइटी में, फिर करते करते जो है ना ये दायरा कार बढ़ता जाएगा। और ये हर एक की जिम्मेदारी है। ये कोई नहीं कि मौलवी एज प्रोफेशन है, एक मौलवी बंदे को ये टास्क दे दिया गया कि तुमने जो है भाई इतनी बच्चों को कुरान पढ़ाना है, इतने बच्चों को तफसीर पढ़ानी है और इतना ये देना है। नहीं, ये हर एक की जिम्मेदारी है, ये हम सब के कंधों के ऊपर ये बोझ है। और देखें इसमें हमें जो है ना वो फजीलत भी दी गई है, और फजीलत के साथ साथ हमारे ऊपर बहुत भारी जो है वो जिम्मेदारी डाली गई है कि हमें अब ये काम करना है। जो ये काम नहीं करेगा तो वो उससे पकड़ होगी इस बात की, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर गवाह होंगे। सही बुखारी की मैं आपको रिवायत सुनाती हूँ 339। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी जो कौम होगी वो क़यामत के दिन अल्लाह जल्ले शाना के सामने पेश होंगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम होगी वो इनकारी हो जाएगी, वो कहेगी हमारी तरफ कोई पैगंबर नहीं आया, हमें कोई डराने वाला नहीं आया, हम तक कोई दीन की बात जो है वो नहीं पहुंची। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनको पेश किया जाएगा, तो उनसे पूछा जाएगा, तो वो कहेंगे अल्लाह जल्ले शाना मैंने तो इन तक बात पहुँचाई थी। तो अब उनकी उम्मत झूठ बोल रही होगी। तो अल्लाह जल्ले शाना कहेंगे कि अच्छा ये बात है, ज़रा अपना कोई गवाह तो पेश करो, कोई गवाह है कि जो ये कहे कि तुमने वाकई अपना काम किया है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, अब ये बड़ी गौर से सुनने की बात है, अल्लाह का लाख जो है ना करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मुहम्मदिया में से किया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि मेरे गवाह उम्मत मुहम्मदिया हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। फिर हम उम्मत मुहम्मदिया को बुलाया जाएगा और वो ये सारी गवाही देंगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी जो कौम है उनको सारा पैगाम पहुंचाया। और फिर अल्लाह जल्ले शाना पूछेंगे तुम लोग को कैसे पता, ये बात कैसे पता कि उन्होंने ये काम किया है? तो हम ये कहेंगे, जो उम्मत मुहम्मदिया है वो ये कहेंगे कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात पहुंचा दी थी कि तमाम अंबिया ने दीन हक का पैगाम अपनी अपनी उम्मतों को पहुंचा दिया, और ये हम गवाही देंगे, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर गवाही देंगे। यानी हम दुनिया में भी गवाही देंगे और क़यामत के रोज़ भी हम गवाही देंगे। और इसी तरह से मुस्नद अहमद में सही हदीस है कि क़यामत के दिन कई अंबिया आएंगे जिनके साथ 2 लोग होंगे या इससे ज़्यादा होंगे, और उनकी उम्मतें जो होंगी वो इनकार कर देंगी, वो कहेंगी कि हमारी तरफ कोई डराने वाला नहीं आया और हमें किसी ने दीन की बात नहीं पहुँचाई। तो फिर उम्मत मुहम्मदिया उन पर जाकर गवाही देगी कि इन्होंने अपनी उम्मत को जो है, अपनी कौम को सारी बात बताई थी, सब कुछ बता दिया था, सारे हलाल हराम की तमीज़ दे दी थी। तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि उम्मत मुहम्मदिया से कि आप इतने वसूख से ये बात कैसे कह रहे हैं? तो कहेंगे कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी ने हमें ये बात बता दी थी कि तमाम अंबिया ने जो है वो अपना पैगाम जो है वो अपनी उम्मतों को बता दिया है। तो ये जो होगा ना, ये भी शर्फ उम्मत मुहम्मदिया को हासिल होगा। और ये देखें, अब ये शर्फ भी हासिल है तो ये जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है कि दुनिया में भी हमें गवाही देनी है, अल्लाह का पैगाम जो है अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है, और क़यामत के रोज़ भी हमसे गवाही ली जाएगी। अच्छा, इस पर मैं आपको सही बुखारी की रिवायत सुनाती हूँ 1368। अबुल अस्वद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मदीने में आया तो यहाँ बहुत बीमारी थी, लोग बहुत कसरत से मर रहे थे। तो इतने में एक शख्स का जनाजा गुजरता है तो लोग उसकी तारीफ़ें बयान करते हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि वाजिब हो गई,
اتنے میں ایک اور شخص کا جنازہ نکلتا ہے، لوگ اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واجب ہو گئی. تو کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے وہی کہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان کی بھلائی کی شہادت 4 آدمی دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اگر 3 دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 پر بھی. اور پھر ہم نے کہا اگر 2 دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں 2 آدمی بھی اگر گواہی دے دیں تو بھی اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے. پھر ہم نے ایک کے متعلق سوال ہی نہ کیا. اچھا، اس سے یہ بھی ہمارے لیے لیسن ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو ہمیں اس کے بارے میں اچھی ہی بات کرنی چاہیے. اور جو لوگ ہیں، اچھا اس سے ملتی جلتی میں آپ کو ایک اور روایت سناتی ہوں. ابن ماجہ میں ہے 4221 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ان قریب ہے کہ تم اپنے بھلوں اور بروں کو پہچان لیا کرو. یعنی ایسا ہوگا کہ تم لوگ اپنے بھلے لوگوں کو اور برے لوگوں کو پہچان لیا کرو گے. تو لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی تعریف اور بری شہادت سے. تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو ایک دوسرے کے متعلق. تو یہ جو ہوتے ہیں نا، ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جو اس طرح کی رائے الٹی سیدھی قائم کرتے ہیں، تو ہمیں یہ ذرا سوچ سمجھ کے یہ چیز دیکھنی چاہیے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں سے کرے جو اللہ کا پیغام جو ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچائے. بڑھتے ہیں آیت کی طرف. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے، اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. یہ معاملہ تو بڑا سخت تھا مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. یقین جانو وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. اچھا جی، اللہ جل شانہ پہ اس جگہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قبلہ کی تبدیلی ہے یہ تو ٹیسٹ تھا. یہ ٹیسٹ تھا کہ کون رسول کی اتباع کرے گا اور کون الٹے پیر پھرے گا. تو یہ چیز ہمارے سمجھنے کی ہے کہ ہمیں بھی دیکھیں ہمارے سامنے جب چیزیں آ جاتی ہیں، اور دیکھیں پچھلی آیت ہے نا سیقول السفہاء، کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، یعنی وہ لوگ واقعی بے وقوف ہیں جو اللہ کا حکم چھوڑ کے اپنے دل کی منمانی کرتے ہیں. ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو ایسے بے وقوفوں میں سے نہیں ہیں نا. اللہ ہمیں ایسی بے وقوفیوں سے بچائے کہ اللہ جل شانہ نے ٹیسٹ رکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھو ان میں سے کون ہے جو میرے حکم کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، اور کون جو ہے وہ اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی جو ہماری یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ہمارا فہم ہے، اس پر چلتے ہیں. تو یہ ہر ایک کے لیے اس میں لیسن ہے کہ جب آپ کو صحیح بات، حق بات، سیدھی بات مل جائے تو اپنے دل کی نہیں، اس بات کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے. اپنے دل کی بات نہیں ماننی کہ مجھے اس میں تو یہ چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور اس کے ساتھ اچھا یہ جو آتا ہے نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ایسا تھا کہ جو ظاہر سی بات ہے 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی تھی. تو جو لوگ فوت ہو گئے تھے یا جو لوگ شہید ہو گئے تھے اس دوران، تو لوگوں کو ان کے بارے میں ہوا کہ ہیں ان کا کیا ہوا، ان کی تو پھر ساری کیا پتہ نماز ہی ضائع ہوگی، کیونکہ اب تو قبلہ ہی تبدیل ہو گئے، اب تو قبلہ کعبہ ہے. انہوں نے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی تھی. تو اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو بالکل ضائع نہیں کرے گا. اور اس آیت سے یہ لیسن بھی ہے کہ اللہ جل شانہ یہاں نماز کو ایمان قرار دے رہے ہیں. تو جس کو اپنے ایمان کی فکر ہے نا اس کو اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں جن میں سے ایک شاخ جو ہے وہ نماز ہے. اپنی نمازوں کو امپروو کریں. اگر آپ کی نماز اچھی ہے تو سمجھ جائیں ایمان کا جو لیول ہے وہ اچھا جا رہا ہے، آپ جا رہے ہیں. اور اگر آپ کی نماز ڈاؤن جا رہی ہے نا تو سمجھ جائیں ایمان بھی ڈاؤن ہے. تو نماز اور ایمان کا جو ہے وہ آپس میں ڈائریکٹ ریلیشن ہے. اپنی ان چیزوں کو ہمیں امپروو کرنا ہے. اور پھر آتا ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. اچھا اس پر میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں 5999 کہ ایک بار چند قیدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے. تو ان میں سے ایک عورت بھی تھی، تو وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی اور کافی اضطراب کی حالت میں تھی، کافی بے چینی کی حالت میں تھی. تو اتنے میں اس کا بچہ اس سے ملتا ہے تو وہ اس کو ایسے اپنے پاس اٹھا لیتی ہے اور اس کو ایسے لپک کر اپنے سینے سے لگاتی ہے اور اپنا دودھ وغیرہ دیتی ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول، یہ کبھی نہیں پھینکے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، اس سے بھی زیادہ رحیم ہے.
یعنی کہ وہ جو ماں تھی وہ اضطراب کی حالت میں اپنے بچے کو اس نے اٹھایا اور اپنے پاس رکھا. اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم جو مطلب اللہ سے مایوسی ہوتی ہے ہمیں، اللہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا. ایک یہ لیسن اپنے ذہن میں رکھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. کوئی گناہ ہوتا ہے فوراً اس پہ اللہ سے توبہ کریں اور آگے بڑھے. جیسے ہی آپ سے کوئی گناہ ہو فوراً کوئی نیکی کا کام کریں، اس کو جو ہے نا اس کا انڈو کر دیں، اس کا جو ریزیڈول افیکٹ ہے وہ ختم کریں. اور اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھا کریں. اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا بھی عبادت ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. یہ بڑی پیاری آیت آئی ہے. یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. کس قبلے کی طرف؟ یعنی مسجد حرام کی طرف. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو پہلے بھی ابھی لیکچر کے سٹارٹ میں بتا چکی ہوں کہ کعبہ کو پرسنلی پسند کرتے تھے. آپ کی خواہش تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ یہی ہو، اور آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، یعنی آپ کو انتظار تھا، آپ کے دل میں آ رہی تھی یہ بات کہ ہو جائے گا قبلہ جو ہے نا وہ تبدیل ہوگا. تو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے نا وہ راز و نیاز کرتے، دعا کرتے کہ اللہ قبلہ کو تبدیل کر دے. تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. اچھا ہم لوگ بھی دیکھیں بسا اوقات دعا مانگتے ہیں نا، تو یہ دیکھیں اللہ کا جب بھی کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے نا، اللہ کی ذات کا جب بندہ سوچتا ہے تو ہمیشہ آسمان کی طرف، اونچائی کی طرف انسان دیکھتا ہے. تو اچھا اس سے یہ بھی ہمارے لیے لیسن ہے کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر، نگاہ اٹھا کر جو ہے وہ دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن نماز کی حالت میں نہیں. نماز کی حالت میں ہمیں ایسے نہیں کرنا، ورنہ باقی تمام حالتوں میں ہم آسمان کی طرف دیکھے دعا مانگ سکتے ہیں. اور اس سے جو ہے نا تھوڑا نا وہ یکسوئی زیادہ آتی ہے، فوکس زیادہ ملتا ہے انسان کو نا. اللہ کا جو وہ ہے تعارف، اللہ کا تعلق، اللہ کا جو بھروسہ ہے وہ زیادہ مل رہا ہوتا ہے آسمان کی طرف دیکھ کے. تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں یہ جو کعبہ ہے وہ بطور قبلہ پسند ہے، چلو ہم تمہاری دعا جو ہے وہ قبول کر دیتے ہیں اور اسی کو ہم جو ہے وہ قبلہ بنا دیتے ہیں. تو اب جہاں کہیں تم لوگ ہو اسی کی طرف اپنا رخ پھیر لو. اچھا اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ فرض نماز میں قبلہ رو ہونا بہت ضروری ہے. نفل میں اگر یہ ہے کہ آپ کو اگر فرض کریں کسی سواری پر ہیں یا کوئی اور ایسا ایشو ہے تو وہ اس میں اتنا نہیں ہے، لیکن فرض نماز جو ہے وہ اگر آپ قبلہ رخ نہیں ہے تو آپ کی فرض نماز قبول نہیں ہوتی. ہاں الا ماشاء کہ اگر آپ کو کسی ایسی جگہ آپ ہو، سپوز آپ کو قبلہ کی ڈائریکشن سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو پھر آپ کو جو آپ کا ظن گمان جو آپ کو اسٹرانگ لگے، جس طرف آپ کا ذہن زیادہ اسٹرانگلی بیٹھ رہا ہے اس طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. کیونکہ اسی طرح کی ایک حدیث ہے کہ صحابہ بتاتے ہیں کہ رات کا وقت تھا تو ستارے بھی نہیں تھے آسمان پہ، مطلب کوئی ایسا تارا بھی نہیں تھا کہ جس سے ہم وہ ڈائریکشن پتہ کریں، کیونکہ اس ٹائم ستاروں سے اور ان چیزوں سے بھی ڈائریکشنز جو تھی وہ پتہ کی جاتی تھی. تو کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک نے نا اپنے اپنے گمان کے مطابق ایک ایک رخ میں نماز پڑھ لی. تو صبح اٹھ کے دیکھا کچھ کا ٹھیک تھا کچھ کا نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، ہم نے وہ نماز دوبارہ نہیں لوٹائی. تو یعنی اصل بات پھر وہی آ رہی ہے کہ چیز جو اصل ہے وہ ہے انسان کی نیت، انسان کا خلوص. یہ ظاہری چیزیں ہیں ٹھیک ہے ان کا بھی ہے، مگر زیادہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا. اصل جو ہے وہ عبادت کی روح کو جو ہے وہ ہمیں پکڑنا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اچھا جی، یہ جو میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں بات کی تھی نا کہ یہود پر حجت قائم کرنی تھی، تحویل قبلہ کی ایک وجہ یہ بھی تھی. اصل میں تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا نا ان کا جو قبلہ ہوگا وہ کعبہ ہوگا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے 16-17 ماہ آپ جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو یہ یہود جو آپس میں چہمہ گوئی کرتے کہتے ہیں یہ تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو صحیح نبی نہیں ہے. مطلب ان کو پتہ بھی تھا، ساری بات پتہ تھی کہ اگر فرض کریں رسول اللہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تب یہ سراسر انہوں نے مخالفت سٹارٹ کر دی، اور جب ان کے اس کی طرف کر رہے تھے تب ان کے پاس یہ ایکسکیوز تھی کہ یہ تو ہماری طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، جبکہ ہماری بک میں تو لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی آئے گا ان کا قبلہ کعبہ ہوگا. تو اللہ جل شانہ نے کہا کہ ان کو اس زحمت میں ڈالتے ہی نہیں ہیں، ان کو یہ جواز اٹھائیں، اس طرح کی فضول باتیں کی اٹھائیں، اس سے میں اپنے نبی کو بچا لیتا ہوں. تو آپ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا اللہ جل شانہ نے کہ اپنا جو قبلہ ہے وہ کعبہ کو کر لیں. اب یہود کے پاس کوئی بات ہی نہیں بچی، کوئی ایکسکیوز ہی نہیں بچا، انہیں پتہ لگ گیا آخری نبی نے جو آنا تھا وہ ان کا قبلہ کعبہ ہی ہے، تو یہ تو کعبہ ہی قبلہ بن گیا. اب یہود کے اوپر تمام حجتیں تمام ہو گئی، کوئی ان کے پاس جو ہے وہ ایکسکیوزز نہیں بچے کہ یہ قبلہ کیوں بنا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیسے، اف ڈونٹ وائی والا سارا سین ہی ختم ہو گیا.
تو یہ ایک طرح سے یہود پر حجت بھی بن گئی تحویل قبلہ کی. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا ہے تھرو آؤٹ، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ تعمیر کیا، لیکن بنی اسرائیلی جو تھے وہ اس سے جو ہے وہ گمراہ ہو گئے، بہک گئے تھے، اور انہوں نے اپنا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کو بنا لیا تھا. یعنی اصل قبلہ کعبہ ہی تھا ہمیشہ سے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کعبہ جو ہے وہی قبلہ جو ہے وہ بن گیا. اسی پہ میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں 3366 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو مسجد بنی ہے روئے زمین پر تو وہ مسجد حرام ہے. یعنی سب سے پہلی جو مسجد بنی ہے وہ مسجد حرام ہے، اور اس کے بعد جو دوسری مسجد بنی ہے وہ مسجد اقصی ہے، اور ان دونوں کے درمیان آپ نے بتایا 40 سال کا فاصلہ ہے. اچھا، اس پر میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک سناتی ہوں کہ یہود کو تمہاری 3 چیزوں پر بہت زیادہ حسد ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک جمعے کا دن. سب سے پہلا جمعے کا دن کے بارے میں ان کو بہت حسد ہے، کیونکہ ان کو جمعے کا دن ملا تھا لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور ہفتے کا دن لے لیا. وہ جو نہیں آپ نے پڑھا اصحاب السبت والا واقعہ، ہفتے کا دن انہوں نے لے لیا. دوسری جس چیز پہ ان کو حسد ہے وہ ہے کعبہ. یعنی کہ ان کو اس بات پہ حسد ہے کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے لیکن مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہے. تو یعنی کہ ان کو بھی کعبہ ہی ملا تھا، وہ خود اس سے گمراہ ہوئے ہیں، خود انہوں نے گمراہی سے جو ہے نا وہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا. اور تیسری چیز امام کے پیچھے جو آمین کہی جاتی ہے جو مسلمان کہتے ہیں، اس چیز پر بھی وہ بہت حسد کرتے ہیں. تو یہ جو لفظ آمین ہے نا، اس کی بھی ایک اپنی خاص امپورٹنس ہے. جب بھی دعا مانگا کرے تو اپنے الفاظ کے آخر میں، اپنی دعا کے آخر میں آمین کہا کریں، ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کے لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں، اور آخر میں آپ کو مسند احمد کی حدیث 20657 سناتی ہوں جو کہ خطبہ حجت الوداع سے ریلیٹڈ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا. یعنی اس دن پر آ گیا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا. اور سال کے 12 مہینے ہیں اور 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں. کون کون سے؟ ذی الحج، ذی قعدہ اور محرم اور رجب. 3 جو ہے وہ کنزکٹیو آتے ہیں، اور جو رجب ہے وہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. نبی حدیث کے الفاظ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں پتہ ہے یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ آپ شاید کوئی اور نام بتائیں گے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آج یوم النہر نہیں ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول، بالکل آج یوم النہر ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ آج کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو اس پر صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح خاموش رہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگا کہ رسول اللہ کوئی اور نام لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ بالکل اللہ کے رسول یہ ذی الحج کا مہینہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی ہی طرح جتنی جیسے پہلے آپ صاحب کا جس طرح آپ نے خاموشی اختیار کر رہے تھے اسی طرح آپ خاموش رہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ایسا ہی لگا آپ کوئی اور نام بتائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ شہر حرم نہیں ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح اس شہر میں، اس مہینے میں اس دن کی حرمت ہے، تم پر دوسرے کے عزت، مال، آبرو اسی طرح جو ہے وہ قابل احترام ہے. سنو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا. تمہیں تمہارے رب کے آگے پیش ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا. جو غائبین ہیں، یعنی کہ جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دے، کیونکہ جس تک بعض اوقات پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ اس کو زیادہ اچھے سے سمجھ لیتا ہے. اور پھر راوی کہتا ہے ایسا ہی ہوا، اور حقیقتاً ایسا ہوا. یہ جو علم تھا وہ پھر عربیوں سے اجمیوں کی طرف ٹرانسفر ہوا. یہ بخاری مسلم جو تھی، امام بخاری جو تھے وہ رشیا سے تھے، امام مسلم جو تھے وہ ایران سے تھے، اور پھر اجمیوں سے، اور پھر جو ترکوں نے کیا ساری جنگیں لڑی، جو سارا جو تھا وہ پھر انہی سے ہوا. تو اس میں بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ جو پیغام آپ کے پاس بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے بلغوا عنی ولو آیا، میرا پیغام پہنچا دو خواہ ایک آیت کیوں نہ ہو. ہم سب کے پاس بھی پیغام ہے، میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، اب ہمیں اس کو پہنچانا ہے. اگر ہم نہیں پہنچا رہے تو اسی خطبہ حجت الوداع کی میں آپ کو ایک اور روایت میں سناتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ نے پہنچا دیا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، کہ اللہ کو آپ نے پھر گواہ کیا. یہی گواہی مجھے اور آپ کو بھی دینی ہے. ہر ایک تک سب سے پہلے اپنے گھروں سے سٹارٹ کریں،
پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اپنا سرکل بڑھاتے جائیں اور اس کام کو مت لائٹلی لیں. ہم سب سے جو ہے وہ اس چیز کی پوچھ ہوگی کہ ہم نے دین کا پیغام کس حد تک پہنچایا ہے، سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے اور پھر ہر بندے تک جو ہے وہ جہاں تک آپ کی استطاعت ہو. یہ نہیں کہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کو آپ نے سیدھا کرنا ہے. آپ نے جسٹ پیغام پہنچانا ہے جہاں تک آپ کی استطاعت ہو، آپ کا جہاں تک کیپیسٹی ہے، اپنی کیپیسٹی کے اندر آپ نے کام کرنا ہے. جہاں تک آپ کا وہ ہے کہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے یا آپ کا جو ہے وہ سرکل ہے، آپ نے اس پیغام کو ضرور پہنچانا ہے. قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کرنا شروع کریں اور اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچائیں اور اس پیغام کو اوروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.